نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يؤتيك ربك فترضى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ولسوف يؤتيك ربك فترضى بھائی محترم دوستو بزرگ عزیزو، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ پورا نظام کائنات جو ہے وہ اللہ کے تابع ہے۔ اس بات کو بار بار اس لیے کہنا ہے کہ ہمارا یقین کہیں یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر نہ آ جاوے، کہیں ایمان والا اپنے ایمان کو لے کر جو فکر ہونا چاہیے اس فکر سے غافل نہ ہو جائے۔ جس طرح دنیا کے انسانوں نے اس پوری کائنات کے نظام کو بڑا سمجھ لیا اور اس نظام کے ہونے کو اور اس نظام سے فائدہ اٹھانے کو بڑا سمجھ لیا، اور بلکہ اتنا بڑا سمجھ لیا کہ وہ اس کی عبادت اور پرستش میں لگ گئے۔ اس لیے دوستو جی جو بزرگو، اس نظام کائنات سے فائدہ تو اٹھانا ہے، لیکن ہمیں اس کو منسوخ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ کس کی طرف کرنا ہے؟ کہ فائدہ ہوتا ہوا تو دکان سے آ رہا ہے، کاروبار سے آ رہا ہے، کسانی سے آ رہا ہے، ملازمت سے آ رہا ہے، چاند سے آ رہا ہے، سورج سے آ رہا ہے، آسمان سے آ رہا ہے، زمین سے آ رہا ہے، لیکن یہ نفع ہوتا ہوا یہاں سے دکھ ضرور رہا ہے۔ نفع اللہ پہنچا رہے ہیں۔ کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ نفع پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نفع پہنچا رہے ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار سمجھایا ہے۔ قرآن اصل میں دوستو عزیز بزرگوں، قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں۔ جس کو 4 سورہ یاد ہیں اس 4 سورہ کو بھی نہیں سمجھتا وہ کہ یہ 4 سورہ کا مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ عربی میں ہے۔ ہم عربی لفظ یاد کر لیے ہیں لفظاً، لیکن زبان ہماری ہندی ہے، سمجھتے ہم ہندی کو ہیں، تو عربی میں پڑھ رہے ہیں، ہندی میں سمجھتے نہیں ہیں، اور کبھی اس کا ترجمہ ہم دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جیسے اب نماز میں ہم سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالی، یہ ہم سجدے میں سبحان ربی العالی پڑھتے ہیں اور رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو ہم نے رکوع میں اور سجدے میں اللہ کی تعریف کری ہے، اس تعریف کو مہر بند کرتے ہیں ہم جب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اس نے جس کی ہم نے تعریف کی۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں ہم نے اللہ کی تعریف کری، تو سن لیا اس نے جس کی ہم نے تعریف کی۔ یہ ہم کھڑے ہوتے ہیں جب رکوع سے سجدے سے رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اس نے جس کی ہم نے تعریف کی۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کے بعد کی یہ دعا ہے۔ تو اس لیے دوستو عزیز و بزرگو، اصل تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ جان کے اس کی عبادت کری جائے، اللہ کو بڑا جان کے اس کی عبادت کری جائے، اور جب آدمی کسی کو بڑا سمجھ لیتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کیا؟ جب کسی کو بڑا سمجھ لیتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے۔ حکومت کے قانون کی کتنی زیادہ آدمی حفاظت کرتا ہے۔ اگر 4 پولیس والے کہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جو ڈرائیور گاڑی چلانے والا ہوتا ہے وہ سیٹ بیلٹ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ سیٹ بیلٹ ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے سامنے پولیس والے کھڑے ہیں، کاغذ میں رکھا نہیں ہوں، تو کاغذ کو لے کے بھی فکر مند ہو جاتا ہے، اور کاغذ رکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر بھی ڈکی میں دیکھتا ہے کہ گاڑی میں کاغذ ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے یا تو میں پکڑا جاؤں گا تو میرے خلاف کارروائی ہو جائے گی یا میرا چالان کٹے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ دوستو عزیز و بزرگو، ہم اللہ کی عبادت ایک تو کرتے نہیں، اور کرتے ہیں تو کس درجے کا ہے اس کو معلوم بھی نہیں کرتے۔ ایک تو ہم اللہ کی عبادت میں
عبادت کرتے نہیں، اور جو عبادت کرتے ہیں وہ کس درجے کا ہے اسے پوچھتے نہیں۔ اور پوچھنا کس سے ہے کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب سے پوچھیں گے، دین کے جانبکاروں سے پوچھیں گے۔ دین پوری زندگی سیکھنے کا نام ہے، اور دین کو سیکھنے میں کمی کرنا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ دین سیکھنے میں کمی کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ ہے۔ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ ہم سے جتنا ہوتا ہے اتنا عمل کرتے ہیں، نہ، جتنا ہوتا ہے اتنا عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ سیکھ سیکھ کے عمل کرنا ہے۔ کیا؟ جتنا معلوم نہیں ہے اتنا سیکھ سیکھ کے عمل کرنا، جو معلوم ہے اس کو بہترین کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ بہترین کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو نہ بہتر عمل پسند ہے، خوبصورت عمل پسند ہے، کم کرو لیکن بہترین کرو۔ شادیوں میں لوگ جاتے ہیں 100 روپے دیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، کیا اس کو بیوہار کہتے ہیں، 100 روپے دیتے ہیں بیوہار، لیکن اس کو آج کل کیا کرتے ہیں، اس کو نا ایک لفافے کے اندر ڈال کے دیتے ہیں، اور لفافہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، وہ رنگا چنگا رہتا ہے، اوپر سے ڈیزائننگ رہتی ہے اس میں، کیوں؟ بولے کہ یہ خوبصورت ہے، خوبصورت لگتا ہے، وہ 100 کا ڈائریکٹ دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح سے اعمال کو بھی ہمیں بہترین بنانا ہے۔ اعمال بہترین بنتے ہیں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ کرنے پر۔ عمل کیسے بہترین بنتے ہیں؟ حضور کے طریقے پر عمل بہترین ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں جو عمل کو بہترین بناتا ہو۔ اسی لیے فرمایا مومن کا حسن ہے سنت۔ مومن کا کیا ہے؟ مومن کا حسن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، کہ مومن کے حسن کو سنت بڑھا دیتی ہے، سنت طریقے مومن کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو عزیز و بزرگوں، جتنے دنیا میں اولیاء اللہ گزرے ہیں، تمام اولیاء کی زندگی میں حضور کے 100% طریقے تھے، 100% طریقے۔ حضور کے طریقے پر نجات کو اللہ تعالیٰ نے نجات دینے کو طے کر دیا ہے، کہ حضور کے طریقے نہیں، نجات نہیں ملے گی۔ جس کی زندگی میں حضور کا طریقہ نہیں اس کو نجات نہیں ملے گی۔ آخرت کے تمام فیصلے حضور کے طریقے پہ ہوں گے، اور درجات بھی حضور کے طریقے پہ بڑھیں گے، درجات جو بڑھیں گے آخرت میں حضور کے طریقے پہ۔ تو دوستو بزرگوں، حضور کے طریقے آسان ہیں، ایسے آسان ہیں کہ جس عمل کو ہم کر رہے ہیں اس کو حضور کے طریقے پہ کر لیں۔ کھانا تو ہم کھاتے ہی ہیں، کھڑے ہو کے نہ کھاؤ، بیٹھ کے کھا لو، سر ڈھک لو، ہاتھ دھل لو، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھاؤ، اور کھا لو تو اللہ کی تعریف کر دو، دعا پڑھ لو کھانے کی بات کی۔ کتنا آسان نہیں ہے؟ دسترخوان بچھا کے کھانا کتنا آسان ہے۔ تو یہ حضور کے طریقے پہ کھانا ہو گیا۔ سونا، آدمی زندگی کا آدھا حصہ سوتا ہے، آدھا حصہ کیا کرتا ہے؟ سوتا ہے۔ اب سوچو پوری رات عبادت میں ہو گئی، آدھی زندگی عبادت میں ہو گئی، جس کی رات عبادت میں ہو گئی۔ اور آسان کتنا؟ گھر کے اندر جاؤ، سلام کر لو، گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو، بستر کو جھاڑ لو، ہاتھ میں چکنائی نہ لگی ہوئی ہاتھ کو دھل لو، اور جو ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، اور سو جاؤ دعا پڑھ کے۔ اب سو گئے اپن، اب پوری رات عبادت میں گزر گئی، پوری رات کیا عبادت میں لکھ دی گئی۔ کتنا آسان ہے۔ ہم نے بوجھ سمجھ لیا، ہم نے دنیا کو بڑی چیز سمجھ لی۔ تھوڑے سے وقت اللہ کے ذکر کے لیے خالی کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے خالی کرنا، یہی زندگی اولیاء اللہ کی تھی، یہی زندگی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تھی۔ وہ ہمیشہ فکر مند رہتے، اپنی زندگی کو لے کے فکر مند رہتے۔ اور اس زمانے کے بادشاہ جو ہوتے تھے، حکمران جو ہوتے تھے، وہ بھی فکر مند ہوتے تھے۔ آج ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تو صبح میرے ابا بیٹھے ہوئے تو پھپھا بیٹھے تھے، تو ہم لوگ جو ہے آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اولیاء اللہ کی جو زندگی تھی وہ کتنی آسان تھی، اور وہ جو وقت کے بادشاہ تھے وہ بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ بصرہ کی گلی میں بیٹھے ہوئے تھے اور زمین میں کچھ بنا رہے تھے، بگاڑ رہے تھے زمین میں۔ کبھی کبھی اپن لوگ بھی کوئی گہری سوچ میں ہوتے، کوئی لکڑی لیے رہتے ہیں ہاتھ میں، کوئی چیز بنانے لگتے ہیں زمین میں، تو وہ زمین میں کچھ بنا رہے تھے، پھر اسے بگاڑ دے رہے تھے، بنا رہے تھے پھر بگاڑ دے رہے تھے۔ تو ان سے حضرت ہارون رشید بادشاہ نے پوچھا کہ یا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں اللہ سے بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ کیا کرا رہا ہوں؟ اللہ سے بندوں کی صلح کرا رہا ہوں،
اللہ ماننے کو تیار ہے، بندہ ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ ماننے کو تیار ہے، بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ وقت گزرا، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو پھر سے دیکھا حضرت ہارون رشید بادشاہ نے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ویسے ہی کچھ چیز بنا رہے ہیں اور بگاڑ رہے ہیں۔ کہنے لگے بہلول آج کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے آج میں اللہ کی بندوں سے صلح کرا رہا ہوں۔ پہلے بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہے تھے تو اللہ ماننے کو تیار تھے، آج اللہ کی بندوں سے صلح کرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بندے ماننے کو تیار ہیں، اللہ ماننے کو تیار نہیں۔ اب قبر میں پہنچ گئے، اب صلح کرا رہے ہیں تو بندے ماننے کو تیار ہیں، اب اللہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ دوستو عزیز و بزرگو، اللہ کو منانا آسان ہے جب تک جسم میں روح ہے، جب تک ہم حیات میں، تو اللہ کو منانا، اور اللہ مانتے بہت آسانی سے ہیں۔ رشتہ دار نہیں مانیں گے، کوئی غلطی ہو جاوے کہتے ہیں ہم زندگی میں تم سے نہ بولیں گے، ماں باپ نہیں مانیں گے۔ اللہ کو منانا بہت آسان۔ بندہ کہہ دے اے اللہ میری توبہ، اللہ معاف کر دے۔ اور توبہ کہتے ہیں پچھلی پر ندامت اور افسوس ہو جاوے کہ اب تک جو زندگی گزری اللہ اب ایسا نہیں کروں گا، آگے بہتر کرنے کا ارادہ کر لو، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ کتنا آسان ہے توبہ کرنا۔ اور اللہ بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ایک بت پرست بت کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، چلاتا رہا۔ ایک دن غلطی سے زبان سے نکل گیا یا صمد، اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا لبیک لبیک۔ کسی نے پوچھا یا باری تعالیٰ وہ تو یا صنم کہہ رہا تھا، غلطی سے یا صمد نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے اسی غلطی کا تو مجھے انتظار تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی غلطی کا تو مجھے۔ تو اللہ کو منانا اتنا آسان ہے، اور ہم دوستو عزیز و بزرگو ہم اللہ کی بغاوت پر ہیں۔ نماز کو چھوڑنا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا گناہ ہے، سنتوں کو چھوڑنا گناہ ہے۔ اس لیے ہر ساتھی نیت اور ارادہ کرے کہ ہم داڑھیاں رکھیں گے اور نمازیں پڑھیں گے۔ کرو انشاءاللہ نیت، کرتے ہو؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ ہاں، روزانہ نمازوں کا اہتمام ہو، دھیرے دھیرے کر کے اپنے آپ کو سنتوں پر لائیں، سنت لباس پہنیں، سنت چہرے ہو جاوے، ہمارے بول چال میں سنت ادا ہوئے، گھروں کے اندر کا ماحول سنت والا ہو، بستی میں بیٹھنا اٹھنا سنت والا ہو، اپنے گھروں کے سامنے کی صاف صفائی بھی سنت والی کرو، جو نالیاں بند ہو گئی ان نالیوں کو چالو کر دو، اپنے گھر کی گندگیاں سڑکوں پر نہ جاوے، تاکہ کوئی ایمان والا جائے نماز پڑھنے کے لیے اور وہ گندگی کچر لیا ناپاک ہو گیا تو ہم تو گناہگار ہو گئے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر بھی صاف صفائی رکھیں۔ ہاں، اور وہ جو بیت الخلاء جو گندگی باہر سڑکوں میں آ رہی ہے، وہ مکھیاں اور وہ دوسری چیزیں لے جا کے ہمارے کھانے میں رکھ دے رہی ہے، بیمار ہو رہے ہیں۔ دوسرے غیر مسلموں کی بستیوں میں جا کے دیکھو، وہ باہر نہ پتائی کر دیتے ہیں، صفائی کر کے پتائی بھی کر دیتے ہیں، صاف ستھرا لگتا ہے ایک دم، آنگن سمجھتے ہیں اس کو۔ کیا سمجھتے ہیں؟ سڑکوں کو آنگن سمجھتے ہیں۔ ہم لوگوں کے یہاں بھی پہلے ایسا ہوتا تھا، جب کچی تھی پوری سڑک نا تو لوگ باہر پتائی کر دیتے تھے، آج پکی سڑک ہو گئی تو دھول دھپاڑا مٹی ہے، کوئی باہر سے لوگ آتے ہوں گے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس لیے دوستو عزیز بزرگو، ایمان مذہب پاکی کا ہے تو پاکی کو اختیار کریں، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، کپڑوں کے اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، گھر کے معاملات اور معاشرات کے اعتبار سے بھی، ہر جگہ پاکی کو لازمی پکڑنا ہے، اور مسجد کو اپنا گھر بنا لیں۔ مسجد میں 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ہو، دین کا سیکھنا سکھانا ہو، یہاں تعلیم میں مشورے میں بیٹھنا ہو، کریں گے سب انشاءاللہ۔ تو اس لائن سے ہم ساتھی فکر کریں۔ ہفتے کے دن ماشاءاللہ حافظ جی کے گھر میں عورتوں کی تعلیم ہوتی ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو وہاں بھیجیں تاکہ وہ بھی دین سیکھیں۔ کریں گے سب؟ آج جمعہ کا دن ہے، آج یہاں گشت ہوگا، عصر سے مغرب کا وقت فارغ کر کے گشت میں سب ساتھی شریک ہوں۔ کریں گے سب؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔